مرکز ایک نجد ہے، وہ کون سا ہے؟ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں آپ کو تھوڑا سا معلومات دینے کی کوشش کر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام کے اندر بھی برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے یمن میں بھی برکت عطا فرما۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو علاقوں کے لیے دعا کی تو آپ کے آگے درخواست پیش کی گئی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اب دوبارہ نبی علیہ السلام نے دعا شروع کی اور فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، وہی پہلے والے الفاظ ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا کی۔ دوسری مرتبہ بھی آپ سے یہی درخواست کی گئی، وفی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تیسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی شام کے لیے اور یمن کے لیے، پھر بھی آپ سے یہی درخواست کی گئی۔ جب درخواست کی گئی تیسری مرتبہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ہن الزلازل والفتن، تم نے جو نجد کی برکت کے لیے نجد کے لیے دعا کی، تم نے درخواست کی ہے نا، تمہیں پتہ نہیں وہ علاقہ تو زلازل کا ہے، وہ تو فتنوں والا علاقہ ہے، وہ تو فتنوں والا علاقہ ہے۔ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، شیطان کا سینگ بھی طلوع ہوگا تو نجد سے ہوگا۔ اب اس حدیث سے اتنا پتا چلا، ابھی واضح نہیں ہوئی بات، اتنا پتا چلا کہ ایک نجد ایسا ہے جو فتنوں کی آماج کا، فتنوں کا مرکز، زلازل، شیطان کا سینگ وہی سے طلوع ہوگا، اس سے اتنا پتا چلا ہے۔ آئیے ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الفتنۃ تجیء من ها هنا واوما نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فتنوں کا مرکز ہے، شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے تھوڑی سی اور وضاحت ہو گئی، آپ پوری توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ اس حدیث سے تھوڑی سی اور وضاحت ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ جس نجد کو فتنوں کا مرکز کہا گیا ہے وہ مدینہ منورہ سے مشرقی سمت پہ ہے۔ اتنا پتہ چل گیا صحیح مسلم کی اس حدیث سے کہ وہ نجد مشرق کی طرف ہے۔ اس نجد کا نام کیا ہے ابھی وضاحت نہیں ہوئی۔ آئیے آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں۔ یہ تیسری حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدہ یوم الی العراق، ایک دن میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا
آپ نے عراق کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا، عراق کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا، اور آپ فرمایا کہ ہاں ان الفتنۃ ہا ہونا، ہاں ان الفتنۃ ہا ہونا، ہاں ان الفتنۃ ہا ہونا من حیث یتلو قرن الشیطان. عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ فتنوں کا مرکز ہے، شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ یہی ہے. اب یہاں لفظ عراق آ گئی ہے، لیکن یہ لفظ عبداللہ بن عمر نے استعمال کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا. آئیے ایک آپ کو اور حدیث سناتا ہوں، یہ بھی تمہیدی گفتگو ہے، تمہید ہے. یہ جو حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں یہ طبرانی کبیر میں ہے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی مکتنا وبارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا. اے اللہ مدینہ میں برکتیں عطا فرما، مکہ میں برکتیں عطا فرما، شام میں برکتیں عطا فرما، یمن میں برکتیں عطا فرما. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفی عراقنا، ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. فأعرض عنہ، جس شخص نے عراق کی دعا کی درخواست کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنا مبارک چہرہ بھی ہٹا لیا. چہرہ ہٹا کر آپ نے فرمایا کہ فیہا الزلازل والفتن وبہا یتلو قرن الشیطان. تم عراق کے لیے دعا کی درخواست کرتے، وہ تو فتنوں کا مرکز ہے. حضرات اس طرح کی حدیثیں اتنی ہیں بالاتفاق محدثین جو کہ تواتر مانوی کا درجہ رکھتی ہیں. بات بڑی واضح ہو گئی کہ ان 12 نجود میں سے جس نجد کو فتنوں کا مرکز کہا ہے وہ کون سا نجد ہے؟ نجد عراق ہے. نجد خال نہیں ہے، نجد آلوز نہیں ہے، نجد عقاب نہیں ہے، نجد کب نہیں ہے، نجد یمن نہیں ہے، بلکہ کون سا نجد ہے؟ بات واضح ہو گئی. اس میں کوئی اشکال ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی احادیث کے حوالے دے کر بتایا ہے کہ نجد عراق ہے. اب سنیے، ایک ہے عراق اور ایک ہے نجد عراق. عراق ایک پھیلا ہوا ملک ہے، لیکن نجد عراق کے اندر 3 مرکزی شہر آتے ہیں، ایک کوفہ، ایک بغداد اور ایک بصرہ. جب بصرہ کا لفظ آئے اس کا مطلب یہ کہ نجد عراق ہے، جب کوفہ کا لفظ آئے نجد عراق ہے، جب بغداد کا لفظ ہے تو نجد، یہ شہر آپ کو یاد رہیں گے، یہ نجد عراق ہے. جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا مرکز کہا ہے. حضرات اگر نجد عراق میں ہمیں ماضی میں یا حال میں ایک فتنہ بھی اگر نظر نہ آئے